فلم کی مانند چلنے لگے۔ یہ برقع، یہ حلیہ اور ہاتھ پاؤں بالکل اسی عورت جیسے تھے جو کچھ دن پہلے میرے دفتر میں اپنا نکاح پڑھوانے کے لیے آئی تھی۔ اس کی روتی ہوئی آواز سن کر میں بہت کچھ سمجھ چکا تھا کہ شاید جس سے اس کا نکاح ہوا ہے وہ مر گیا ہو اور شادی کے کچھ ہی دن بعد یہ عورت بیوہ ہو گئی ہے۔ میں نے دیکھا وہ مسلسل رو رہی تھی، پھر مجھے وہاں موجود پا کر وہ پیچھے مڑی اور مجھ پر نظر پڑتے ہی کہنے لگی، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ مجھے برباد کر کے چین نہیں آیا تمہیں؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے آپ کو کیسے برباد کر دیا؟ ارے تو نے میری شادی کروائی تو انہیں میری بربادی کی کہانی لکھی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ رونے پیٹنے لگی اور اپنے ہاتھ قبر پر مارنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا آپ کا شوہر مر گیا؟ اللہ نہ کرے، وہ تو مرا نہیں، لیکن وہ یہ کہہ کر پھر رونے لگی۔ بے دھیانی میں اس کے چہرے کا نقاب ہٹا تو میں اسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ بے حد حسین عورت تھی۔ اس کی عمر شاید زیادہ ہو لیکن چہرے پر اس قدر خوبصورتی تھی میں نے آج سے پہلے نہ دیکھی ہو۔ میں نے کہا، آپ کو اس وقت یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو آفس کے بعد نکلا تھا، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، یہاں پر اچھے لوگ نہیں آتے اور کہیں دوسری جگہ پر بیٹھیں، یہاں بیٹھنا مناسب نہیں۔ میری بات سن کر وہ بولی، آپ مجھے اپنے گھر لے چلیں، میں آپ کی خدمت کروں گی، آپ کے گھر کے کام کروں گی، لیکن میں دوبارہ اس گھر میں نہیں جانا چاہتی۔ خدا کے لیے مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں صرف اور صرف آپ کی خدمت کروں گی، میرا اور کوئی مقصد نہیں۔ مجھے صرف ایک پناہ گاہ چاہیے، میں آپ کے امی ابو بھائی بہن سبھی کی خدمت کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں چپ ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ تم میرے گھر تو چل سکتی ہو لیکن خدمت کرنے کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے صرف ایک رات کی پناہ چاہیے، میں صبح اپنے گھر چلی جاؤں گی، کہیں دوسری جگہ چلی جاؤں گی، لیکن آپ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دیجیے، میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، ایک اکیلی عورت کو میں اپنے گھر میں کیسے پناہ دے سکتا ہوں، لیکن اب ظاہر ہے اس نے بات ہی ایسی کی تھی اور میں نے اسے خود اپنے ساتھ اپنے گھر چلنے کا کہا تھا، تو اب میں اسے منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کی ہر طرح کی مدد کروں گا۔ کہنے لگی کہ بس یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ اس نے خود کو دوبارہ برقعے میں ڈھانپ لیا۔ میں نے قریب ہی چلتی ایک ٹیکسی کو روکا اور ہم دونوں اس میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا گھر آ گیا۔ میرے دل میں ہزاروں سوالات تھے کہ میں نے آخر اس عورت کی بربادی کیسے کی۔ اس نے تو خود شادی کرنے کو کہا تھا، اب یہ رو رہی ہے، قبر پر بیٹھی ماتم کر رہی ہے۔ اس میں میرا کیا قصور؟ اگر اس کا شوہر مر گیا تو میں نے تو نہیں مارا، اس میں میرا کوئی قصور تو نہیں ہے۔ میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اس عورت نے مجھے حیران کر دیا۔ کہنے لگی کہ میرا شوہر شاید مجھے ڈھونڈتا ہوا آپ کے پاس آئے، لیکن خدا کا واسطہ ہے آپ اسے میرے بارے میں کچھ مت بتائیے گا۔ اگر آپ مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے ہو تو میں کہیں اور چلی جاؤں گی، پر میں دوبارہ اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے مجھ پر اور میرے شوہر پر۔ آپ نے ایسا کیا کیا کہ اللہ کا عذاب نازل ہو گیا؟ کیا آپ کی اس شادی سے کوئی بھی خوش نہیں تھا؟ میری بات سن کر وہ آنسو پونچھنے لگی، پھر ٹیکسی والے کی طرف اشارہ کر کے بولی، نہیں، میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی۔ واقعی گاڑی والے کے سامنے اتنی باتیں کرنا مناسب نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ اپنے گھر پہنچ گئے۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بیٹھنے کا کہا۔ میرے پاس ایک ہی کمرہ تھا، خود میں باہر چارپائی لے کر آ گیا۔ اندر ایک بیڈ تھا، باہر چارپائی رکھی تھی جس پر میں کبھی کبھی بیٹھ کر باہر سستایا کرتا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر ڈر گئی، کہنے لگی، کیا آپ کے پاس دوسرا کمرہ نہیں ہے؟ میں نے کہا، نہیں، یہ ایک ہی کمرہ ہے، کیونکہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں اس گھر میں اکیلا رہتا ہوں، بیوی بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہیں، اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے، بس ایک میں ہی ہوں۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتا تھا، پھر یہاں آ گیا۔ میری بات سن کر وہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ میں پہلے ہی گناہ گار عورت ہوں، آپ کا گھر بھی میری وجہ سے تباہ نہ ہو جائے، اس لیے میں صبح واپس چلی جاؤں گی، بس آج رات کو مجھے آپ یہاں رہنے دیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ میں آپ کو کھانا پکا کر دوں گی۔ میں نے کہا، اگر آپ یہ سب کچھ کر سکتی ہیں تو میں آپ کو کسی گھر میں کام پر لگوا دوں گا، آپ کو اچھی نوکری مل جائے گی، آپ اچھا پیسہ بھی کما لیں گی اور خود اس طرح اپنا پیٹ پالنے کے قابل ہو جائیں گی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، آپ مجھے کہیں مسجد میں لگوا دیں، میں کسی مسجد کی صفائی کروں گی تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ وہ بار بار یہی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس کی کہانی میں بہت زیادہ دلچسپی معلوم ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے مزید بات کرتا، میرے گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں چونک گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے محلے کے 3-4 بزرگ کھڑے ہوئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ کیوں آئے ہیں۔ جی بزرگوں بولیے، میں نے پھر بھی ان سے پوچھا تو کہنے لگے، دیکھو میاں، یہ شریفوں کا محلہ ہے، ہم یہاں پر بہنوں بیٹیوں والے ہیں، تم اکیلے آئے، ہم نے تمہاری عزت کی، سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، تم اکیلے ہو، تم نے اپنی مجبوری بتائی تو تمہیں اکیلے رہنے دیا، ورنہ ہم اکیلے لڑکے کو اس طرح محلوں میں رہنے نہیں دیتے، لیکن آج جو تم نے حرکت کی ہے وہ ناقابل معافی ہے، تم اپنے ساتھ کسی عورت کو لے کر آئے ہو، مجھے میری بہن نے بتایا ہے کہ مغرب کے بعد تم ایک عورت کو لے کر یہاں سے اندر آ گئے ہو، اب وہ عورت یا تو ہمارے گھر میں رہے گی یا تم اسے یہاں سے بھیج دو۔ کون ہے وہ؟
ایسی باتوں کا ہمارے محلے میں رواج نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم شرافت کا بھرپور ساتھ دو گے اور اس عورت کو ہمارے حوالے کرو گے۔ میں نے ان کی بات سن کر ذرا بھی برا نہیں منایا۔ میں نے کہا آپ نے تو میری مشکل حل کر دی۔ دراصل یہ ایک مجبور غریب لاچار عورت ہے جسے میں بڑی مشکل سے اور بڑی مجبوری میں اپنے گھر لے کر آیا تھا۔ اگر آپ انہیں اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں تو اسے رکھ لیجئے۔ مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ عمر میں بھی مجھ سے بڑی ہیں اور میری کلائنٹ رہ چکی ہیں۔ یہ میرے پاس آئی تھی۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میری اس مجبوری کو سمجھا۔ میری بات سن کر وہ بزرگ لوگ خوش ہو گئے۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم اس خاتون کو ہمارے گھر لے کر آؤ۔ یہ میری بڑی بہن کے گھر رہ لے گی۔ تم اکیلے ہو، تمہارے ایمان کے لیے یہ ایک آزمائش ہوگی، سو تمہاری شرافت ہے، تم ہمیں اچھے لگے ہو۔ کل کو اگر تمہاری کہیں ضرورت پڑے، تمہارے کردار کی گواہی میں خود دوں گا۔ میں تمہاری اس شرافت کا قائل ہو گیا ہوں۔ یہ بات سن کر مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس بزرگ نے یہ ساری باتیں بول کر اس عورت کو پریشان کر دیا تھا۔ میں نے جا کر اس سے معذرت کی اور کہا کہ محلے والوں کی نظر میں یہ سب ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ اٹھی اور ان کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، لیکن مجھے اس کا احساس تھا۔ اگلی صبح میں ان لوگوں کے پاس گیا، کہا کہ آپ اس عورت کو میرے حوالے کریں، میں انہیں دارالامان پہنچا کر آؤں، وہاں قانونی معاملات ہوتے ہیں، میں خود دیکھ لوں گا۔ میری بات سن کر اس بوڑھے نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے جو کہا ہے وہ سچ ہی کہا ہے، سو میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور ہم لوگ دارالامان کی طرف چل پڑے۔ میں نے کہا ہمارے پاس زیادہ